ربنا أعلاك قدر. کسی کام میں بار بار رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ 8 خاص نشانیاں سامنے کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، زندگی میں کئی بار ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کو انجام دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بار بار رکاوٹیں آ جاتی ہے، چاہے کہ وہ کیریئر ہو یا کوئی رشتہ ہو یا ذاتی مقاصد ہو یا کاروباری رکاوٹیں ہو۔ جانتے ہو، یہ لمحے ہمارے لیے بہت ہی ناگوار اور پریشان کر دینے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے دل کو اداس اور مایوس کر دیتے ہیں۔ اس وقت کیا کرنا ہے، کیا ٹھیک نہیں، یہ سوچ بھی نہیں پاتے۔ جان رکھو، آج کے دور میں ایسے فیصلے لینا آسان نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید زندگی کی بھٹکن اور معاشرتی امیدیں ہماری سوچ کو دھندلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن اللہ اپنی بے پایا حکمت میں ہمیں صحیح راہ دکھانے کے لیے اپنی نشانیاں بھیجتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان علامت اور نشانیوں پر بات کریں گے جو بتاتی ہے کہ ہمارے کام میں بار بار رکاوٹیں کیوں کر آتی ہے۔ کیا ان کی کوئی وجہ ہے یا صرف ہمارے لیے پریشانی ہی ہے؟ جان رکھو، تمہارا رب خالق کائنات ہے، تمہارا رب کاتب تقدیر ہے، تمہارے رب کی سلطنت ذرے ذرے پر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے چنوتی کی شکل میں تم پر امتحان اور بے خوفی کی کیفیت جاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر خوب پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت کو بڑھائے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ جان رکھو، تمہارے رب کے فیصلے تمہاری بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان رکاوٹوں میں بھی گہری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے ایک اشارہ ہو سکتی ہے۔ جان رکھو، یہ رکاوٹیں ہماری تربیت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے نا تو اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو راستے میں جب ٹھوکر لگتی ہے نا تو وہ ٹھوکر ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، ایسے ہی یہ رکاوٹیں اللہ کی طرف سے ہماری تربیت اور سنجیدگی کے لیے آتی ہے۔ جب ہمارا گمان اور یقین کمزور پڑنے لگتا ہے نا، کیونکہ یہ رکاوٹیں آتی ہے ہمارے یقین اور ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ جان رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی رکاوٹیں آئی، قبطی کو مارنا، آپ کا مصر کا چھوڑنا، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہنا، آخر کار اپنی قوم کے ساتھ حالات کا آنا، لیکن یہ رکاوٹیں آخر کار فرعون کے ختم تک پہنچی۔ دیکھو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کئی طرح کی رکاوٹیں آئی، آخر کار فتح مبین آپ کو ملی۔ جان رکھو، یہ رکاوٹیں اپنے رب کی طرف سے رجوع کرنے اور اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ تمہارے رب نے جو منزلیں تمہارے لیے انتخاب کی ہے، تم سے جو کام لینا ہے وہ پورا ہو جائے۔ ان رکاوٹوں میں تیسرا خاص اشارہ یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دل کا غمگین ہونا، یہ پریشانی کا جھیلنا ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کوئی تکلیف، رنج یا غم اور پریشانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جان رکھو، ان رکاوٹوں میں چوتھا خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ ہمارا رب ہمیں صبر اور توکل سکھا رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارا گمان اور ہمارا یقین اپنے رب سے زیادہ مخلوق پر ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہمارا رب سب سے بہترین تربیت کرنے والا ہے۔ یہ رکاوٹیں ہمیں سکھاتی ہے
کہ اپنی طاقت اور اپنی تدبیر سے زیادہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر مایوسی نہ آ جائے۔ ان رکاوٹوں کے اندر پانچویں خاص نشانی اور اشارہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں لا کر بڑے بڑے نقصانوں سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ رکاوٹیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے روک کر کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہا ہو، یا ہماری زندگی کے کسی ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہو جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو چیز تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو، یا جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے آگے نقصان کا باعث ہو۔ تمہارا رب جانتا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ہماری سمجھ تو محدود ہے نا، مگر تمہارے رب کی حکمت لامحدود ہے۔ جان رکھو یہ رکاوٹیں بار بار ہمیں ظاہر میں ناپسند لگ رہی ہے، لیکن آخرکار تمہارا رب اس میں سے خیر ہی نکالتا ہے۔ ان رکاوٹوں میں ساتویں سچی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں اپنے قریب کر کے اپنی محبت خاص تک پہنچانا چاہتا ہے، وہی ہمیں کھینچ کر دعا، سجدے اور تہجد والا بنا دیتا ہے۔ ان رکاوٹوں میں ساتویں وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جان لو اگر یہ بار بار رکاوٹیں لمبی ہو رہی ہے تو خود کو بھی جانچ لو کہ آپ کا ارادہ اور آپ کی نیتیں کیا ہے، کیا وہ جائز نیتیں ہیں جو کام تم کر رہے ہو، یا تمہاری نیت نیک اور جائز طریقے کے علاوہ کسی اور طرف تم کو لے جا رہی ہے۔ اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو یقین جانو یہ رکاوٹیں تمہارے لیے کوئی خاص راستہ ہموار کر رہی ہے، اور بعض اوقات ہم ایسے نقصان سے بچنے کے لیے بھی یہ رکاوٹیں آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر کسی چیز میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، چاہے وہ رشتہ ہو، کیریئر ہو، یا کوئی ذاتی مقاصد ہو، یہ اللہ کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو بہترین راستے کی طرف موڑ رہا ہے، کیونکہ تمہارا رب بہترین کارساز ہے۔ مطمئن رہیے، ہر پتجھڑ کے بعد بہار آنی ہی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشن شبہ آتی ہی ہے۔ ایسے ہی وہ دن بھی ان قریب ہی آئے گا جب تمہاری جولیاں خوشیوں سے بھر جائے گی، تمہاری چاہتے، تمہاری پسند، تمہاری امید تمہیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں ضرور کرتے ہیں، اللہ آپ کی ہر لائن کے مسائل کو حل فرمائے، زندگی میں آپ کو حیاتاً طیبہ والی خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا اظہار خیال یعنی اپنی رائے، اپنا کومنٹ ضرور لکھ دے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، نئے ساتھی سن رہے ہو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔